بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. اور آج جمعہ آپ حضرات کے سامنے بات ذکر کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی فکر نصیب فرما دیں. آج میں آپ حضرات کو بات کرنے لگا ہوں وہ اتحاد کی بات کرنے لگا ہوں. اتحاد میں کتنا برکت ہے اور اللہ کی طرف سے کیسے رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں. ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنے اولاد کو کہا جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لے آؤ. اولاد گئی لکڑیاں جمع کر کے لے آئی تو اس باپ نے, اس بزرگ نے ایک ایک لکڑی ایک بیٹے کو پکڑا دی, کہا آپ توڑو. انہوں نے زور لگایا تو لکڑی ٹوٹ گئی. تو پھر بزرگوں نے کیا کیا, لکڑیوں کو جمع کیا, کہا آپ تینوں مل کر ان لکڑیوں کو توڑو. تینوں نے بڑا زور لگایا, توڑنے کی کوشش کی, پھر بھی وہ لکڑیاں نہیں ٹوٹی. تو بزرگوں نے کہا کہ بیٹو یہی بات میں آپ حضرات کو سمجھانے لگا ہوں کہ آپ آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھیں. جب آپس میں آپ کا بھائیوں کا اتحاد ہوگا, اتفاق ہوگا, آپس میں رشتہ داروں کا اتحاد اتفاق ہوگا تو آپ کو لوگ توڑنا بھی چاہیں گے پھر بھی آپ نہیں ٹوٹ سکو گے. ایک بہت اللہ والے بہت پیارے انداز سے بات سمجھا رہے تھے کہ اتفاق میں کتنا برکت ہے. وہ کہنے لگے دیکھو بھائی جسم کے جتنا اعضاء ہیں ان کا بھی آپس میں اتحاد ہے. آنکھیں, زبان, کان, ہاتھ, پاؤں, ان کا آپس میں اتحاد ہے تو کام چل رہا ہے. تو پھر کہنے لگے دیکھو بھائی جسم کے کسی اعضاء پہ بھی مار پڑتی ہے تو زبان بولتی ہے. حالانکہ زبان تو کہے میں کیوں بولوں, مار تو جسم کے کسی اعضاء نے کھایا ہے, میں کیوں بولوں, لیکن زبان بولتی ہے. اسی طرح جب انسان کوئی خوف والی چیز اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پاؤں دوڑنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ پاؤں تو کہیں میں کیوں اس کا ساتھ دوں, آنکھیں دیکھ رہے تو یہ مار کھائیں گی. اسی طرح اگر کان سن لے کوئی غلط بات تو پھر ہاتھ ساتھ دے رہے ہوتے کہ کیوں میرے والد صاحب کو برا بھلا کہا ہے, کیوں میرے بچوں کو برا بھلا کہا ہے. یہ ہاتھ چل رہے تو زبان چل رہی ہوتی ہے, یہ اتفاق ہے. اور اسی طرح انسان نے کسی کو مار دیا, تھپڑ مار دیا تو پاؤں دوڑتے ہیں, جلدی بھاگ جا مار پڑے گی. حالانکہ پاؤں تو کہیں ہاتھوں کو کہ آپ نے مارا ہے آپ سزا بھگتے ہیں, میں کیوں ساتھ دوں, لیکن پاؤں دوڑتے ہیں. دیکھیں جسم کے ہر اعضاء میں کیسے اتحاد ہو رہا ہے. پھر اللہ والے کہنے لگے بھائی یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں ان کے جو اتحاد ہے ان کو یہ چلانے والی روح ہے. جب تک روح ہے یہ ساری چیزوں کا اتفاق ہے, اتحاد ہے, آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہیں. جب روح نکل جائے جتنا انسان کو مرضی تکلیف دو کوئی اعضاء کسی دوسرے اعضاء کے ساتھ نہیں دیتا. اسی طرح ہمیں بھی گھروں کے اندر, رشتہ داروں میں, مدارس میں اتفاق سے رہنا چاہیے. کیا فرمایا, جماعت والے اکثر فرماتے رہتے ہیں جس جماعت کی ایک فکر اور ایک سوچ ہوگی وہ جماعت کامیاب ہے. اسی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر ایک سوچ ایک فکر ہونی چاہیے. والد صاحب نے کہہ دیا, بڑے بھائی نے کہہ دیا, اور اسی طرح چھوٹوں نے کہہ دیا, اگر وہ بات اچھی ہے تو بڑوں کو بھی اس کے اندر اتحاد کرنا چاہیے. ایک رشتہ دار کو تکلیف پہنچی ہے وہ سب کو تکلیف پہنچے, اور اسی طرح ایک بھائی کو تکلیف پہنچی ہے تو سب بھائی کو تکلیف ہونی چاہیے کہ میرے بھائی کو تکلیف کیوں پہنچی. اسی طرح اور رشتہ داروں میں قریبی ہیں, ماموں ہیں, چاچو ہیں, ان کو تکلیف ہوئی ہے تو ہماری تکلیف ہے. یہ اتحاد ہونا چاہیے. جب ہمارے اندر ایک دوسرے کا درد آئے گا پھر ہمیں یہ بڑی بڑی باتیں بھی چھوٹی لگیں گی. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس جنازے کے اندر چند مسلمانوں نے گواہی دے دی یہ اچھا انسان تھا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. ہم جب آپس میں اتحاد رکھیں گے, اتفاق رکھیں گے, ایک دوسرے کی فکر اور تڑپ رکھیں گے, پھر ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کتنا اچھا انسان تھا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم آپس میں اتحاد رکھیں, اتفاق رکھیں, چھوڑ دیں چھوٹی موٹی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.